امریکی صدارتی انتخابات میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو امن کا مسیحا کے طور پر پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ ان کی اقتدار میں آتے ہی اسرائیل و حماس اور روس و یوکرین کے درمیان چل رہی جنگ بندی ہو جائے گی۔ امریکی عوام نے ان کو ووٹ دے کر کامیاب بھی کر دیا، لیکن وہ جنگیں تو کیا ختم ہوتیں، دو اور جنگیں شروع ہو گئیں، جن میں ایک تو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی ہو گئی، لیکن اسرائیل نے ایران پر جو حملے شروع کیے ہیں، اس نے اس امن کے مسیحا کی جنگ بندی کی پالیسی پر سوالیہ نشان لگا دیے ہیں۔ اس امن کے مسیحا کی پالیسی پر سوالیہ نشان ہی نہیں لگ رہا، بلکہ اس مسیحا کی امن مخالف شبیہ بھی بنا دی ہے، کیونکہ ان حملوں میں جس طرح سے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور ایران کو مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل نے نہیں بلکہ خود امریکہ کر رہا ہے۔ وہیں دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے جو حملے ہوئے تھے، جس میں کئی نیوکلیائی سائنسدان اور فوج کے اعلیٰ افسران شہید ہوئے ہیں، اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ موساد جو اسرائیل کی ایجنسی ہے، اس کی جانب سے کئی ایجنٹس ایران کے خفیہ ایجنسیوں اور فوجی افسروں کی شکل میں داخل کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر اسرائیل ایران پر سبقت حاصل کر رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے مختلف محکموں میں اپنے ایجنٹس کو خریدا ہے، جہاں پر وہ خفیہ جانکاری لیتے ہوئے حملے کے منصوبے بناتا ہے اور وہ کامیابی کے ساتھ ان حملوں کو انجام دیتا ہے۔ وہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی، مرحوم صدر ابراہیم رئیسی، اسماعیل ہانیہ، حسن نصر اللہ وغیرہ کے انتقال میں بھی ایران نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا ہے۔ یہ سبق اس لیے حاصل نہیں کیا ہے کہ ایران کی کئی خفیہ ایجنسیوں میں موساد کے ایجنٹس تعینات ہیں، باوجود اس کے ایران ان کا پتہ لگانے میں ناکام ہو رہا ہے۔ وہیں دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے جو حملے کیے گئے تھے، اس کی وجہ سے ایران کے کئی اٹامک سینٹرز میں سے ریڈیشن ہونا شروع ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ایران میں کئی جانوں کو خطرہ ہے اور تباہی کا اندیشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے ایران واقع جوہری ٹھکانوں پر ایک روز قبل حملہ کیا تھا۔ اس حملے کے بعد ایران نے کہا تھا کہ یہ حملہ محض سطح پر ہوا ہے اور اس سے جوہری تابکاری مادے لیک ہونے کا امکان نہیں۔ اس بیان نے تھوڑی راحت دی تھی، لیکن اب بین الاقوامی نیوکلیائی توانائی ایجنسی یعنی IAEA کے سربراہ رافیل گراسسی نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ ایرانی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کے بعد باہری طور پر تو نہیں، لیکن داخلی طور پر جوہری تابکاری یعنی ریڈیشن کا رساؤ شروع ہو چکا ہے۔ رافیل گراسسی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے نتنز جوہری مرکز پر حملہ کر کے اس کے اوپری حصے کو تباہ کر دیا تھا۔ اس حملے سے زمین کے اندر ذخیرہ کیے گئے یورینیم کو کسی طرح کا نقصان پہنچنے کا امکان نہیں، لیکن پھر بھی وہاں پر جوہری تابکاری رساؤ شروع ہو چکا ہے۔ ان کے مطابق حملے میں بجلی سپلائی متاثر ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے اس سے سینٹریفیوز متاثر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے رساؤ ہو رہا ہے۔ IAEA کے مطابق نتنز جوہری مرکز کے آس پاس ابھی تک کے تابکاری رساؤ نہیں پہنچا، لیکن داخلی طور پر اس میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، تہران۔